ورلڈ بینک نے پاکستان کو تجویز دی ہے کہ وہ کشن گنگا ڈیم کے معاملے کو سلجھانے کے لیے بھارت کی پیشکش قبول کر لے، جس کے مطابق ایک غیر جانبدار ماہر ڈیم کے ڈیزائن کا جائزہ لے سکتا ہے۔ چند ہفتے قبل پاکستان کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی قیادت میں ایک وفد نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے سامنے بھارت کے کشن گنگا بجلی گھر پر اپنے اعتراضات پیش کیے تھے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ چونکہ کشن گنگا دریا، جو کہ پاکستان میں دریائے نیلم کے طور پر جانا جاتا ہے، دراصل جہلم کا معاون دریا ہے، اس لیے سنتاس معاہدے کے تحت اس کے پانی پر پاکستان کا حق ہے اور ڈیم بنا کر بھارت پانی کے بہاؤ اور مقدار کو متاثر کر رہا ہے اور پاکستان اس کے لیے معاملہ عالمی ثالثی عدالت میں لے کر جائے گا، جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ اختلاف ڈیم کے ڈیزائن پر ہے، لہٰذا اس کا جائزہ ایک غیر جانبدار ماہر کو لینا چاہیے۔ پاکستان 2010 میں بھی یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں لے کر گیا تھا، لیکن عدالت نے بھارت کو ڈیم بنانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ 2016 میں ورلڈ بینک نے اس معاملے کے تصفیے کی کوششیں روک دی تھیں۔ تو یہ جو ورلڈ بینک کی تازہ ترین تجویز پاکستان کو دی گئی ہے، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقبل میں پانی کے تنازعات کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے لندن کے کنگز کالج سے منسلک ڈاکٹر دانش مصطفیٰ سے، جو آبی وسائل سے متعلق امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر دانش، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس ڈیم کا ڈیزائن ایک عرصے سے سب کے سامنے تھا اور اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے کچھ تبدیلیاں بھی کروائی تھیں پاکستان کے اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب نیوٹرل ایکسپرٹ کیا کر سکتا ہے؟ اول تو یہ ہے جی کہ یہ ڈیم نہیں ہے، یہ بجلی گھر ہے۔ اٹس رن آف دا ریور پروجیکٹ، جس کے اندر بیسکلی آپ پانی ڈائیورٹ کرتے ہیں نیلم سے جہلم کے اندر، اور اس سے ہیڈ کریٹ کر کے آپ اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیم نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ تھوڑا سا پونڈیج ہے، آپ ایک دیوار کھڑی کر کے پیچھے پانی کا بہاؤ کو اضافہ کرتے ہیں تاکہ وہ جو اس کی انٹیک ہے اس کے اندر جا سکے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس لے جانا نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے۔ جب پاکستان 2010 میں گیا تھا ہیگ میں، تو میری رائے میں جو فیصلہ آیا تھا وہ پاکستان کے حق میں تھا۔ اس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ جو انٹیک ہے، پانی جہاں سے وہ لیتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کو کم کیا جائے تاکہ جو پاکستان پروجیکٹ بنا رہا ہے ڈاؤن سٹریم پہ، نیلم جہلم پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر منفی اثرات نہ مرتب ہوں اس پروجیکٹ کے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں، انڈیا نے اس رائے کو، اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے پروجیکٹ کو ماڈیفائی کیا تھا کہ تاکہ پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ منفی اثر نہ پڑ سکے۔ تو ٹیکنیکلی یہ بات طے ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ مقدمہ جیت کے یہ پاکستان دوبارہ کس لیے ورلڈ بینک کے پاس جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور پونڈیج کا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو انہوں نے پانی کی مقدار کے بارے میں بات کی تھی، دوسرا جو دیوار بنائی گئی ہے اس کی بھی ہائٹ کم کروائی تھی۔ ورلڈ بینک کا اب جو فیصلہ آیا ہے، یہ مستقبل میں بھارت اور پاکستان کے درمیان اگر پانی کے تنازعات ہوتے ہیں ان کے لیے پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن دیکھیے جی، تنازع جو تھا وہ تنازع تو طے ہو گیا نا۔ نیوٹرل ایکسپرٹ نے 2010 میں فیصلہ دے دیا، تو کم از کم کسی پانی کی دنیا کے اندر میں مطلب پاکستانی ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس وقت۔ پاکستان کا کیا موقف ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے، پانی کی جو مقدار آپ کو دمیل مظفر آباد کے اندر ملے گی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا جو پروجیکٹ ڈاؤن سٹریم پہ چل رہا ہے نیلم جہلم، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو منفی اثر پڑ سکتا تھا اس کے لیے فیصلہ آ گیا تھا 2010 میں کہ جناب اپنا ڈیزائن اس طرح سے آپ تبدیلی کر لیں کہ اس کے اوپر منفی اثرات مرتب نہ ہو۔ تو وہ بات بھی ہو گئی۔ تو اچھا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کا ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فکر ہے کہ بھارت متعدد ڈیم بنا کر پانی کی سپلائی لانگ ٹرم میں متاثر کر سکتا ہے، اور اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو، سنتاس معاہدے کو دیکھیں تو وہ انفرادی طور پہ منصوبوں کو دیکھتی ہے، وہ اوور آل جو کیومولیٹیو افیکٹ، جو مجموعی افیکٹ ہوگا ڈیمز کا، اس کو نہیں دیکھتی۔ تو پاکستان کا یہ کنسرن کہ فیوچر میں پانی جیسا اہم ریسورس جو ہے وہ اس کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا حاصل کرنا بھارت کی کہہ لیجیے سرگرمیوں کے نتیجے میں، اور پھر بھارت کا یہ کنسرن کہ اس نے مزید اس کی اکانومی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ دونوں پارٹیز کے کنسرنز کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، مفادات کا تحفظ کیسے ہو؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو سنتاس کا معاہدہ ہے وہ حقائق کے اوپر فیصلہ دے سکتا ہے، وہموں کے اوپر نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو وہم ہے کہ جی انڈیا ڈھیر سارے ڈیم بنا کے آپ کا پانی ختم کر دے گا، تو وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، ورلڈ بینک کو تو چھوڑیں آپ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک سنگھ تاس کے معاہدے کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں کی۔
कई प्रोजेक्ट हैं और ये किशन गंगा भी बड़ी अरसे तक खटाई में पड़ा रहा है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने काम रोक दिया, उसके बाद बहस मुबाहिसा हुआ। फिर मेरे ख्याल से हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास मेरा ख्याल है कि हमें बायलैटरली इस मामले को तय कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर आपके अपना आर्बिट्रेशन में वहां से फैसला आया, फैसला आपके हक में आया। अब ये कहें कि जी वो इंडिया कुछ भी ना करे, तो वो आप या तो फिर आप सिंतास के मुआहदे से निकल जाए। ठीक, आप कहेंगे जी हमें मुआहदा पसंद नहीं है, तो एक तो वो सूरत है, और अगर उस मुआहदे में भी रहना है तो उस मुआहदे के अंदर जो शिकें लिखी हैं फिर उनके मुताबिक आगे चलना होगा। डॉक्टर दानिश आगे मुस्तफ़ा चलना हमारे होगा। साथ थे लंदन के किंग्स कॉलेज से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, बढ़िया।